السلام علیکم دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کا بہت ہی خوبصورت اور پیارا طوطا تھا۔ وہ اپنے طوطے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اور کبھی کبھار اگر دور کسی ملک میں جاتا تھا اور اسے نہیں لے جاتا تھا تو اس کے لیے اس ملک سے خاص تحائف لے کے آتا تھا۔ وہ بادشاہ اپنے طوطے کو جان و مال سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا جنگل کی اور اسے ایک ہرن دیکھا، اور وہ اس ہرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنے سارے سپاہیوں سے الگ ہو گیا، یعنی اس کا گھوڑا سپاہیوں کے گھوڑوں سے الگ ہو گیا۔ اب وہ اکیلا ہرن کے پیچھے پیچھے، اور صرف اس کا طوطا اس کے گھوڑے کے پیچھے اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ بادشاہ ہرن کے پیچھے پیچھے، ہرن بھی بہت زیادہ تیز دوڑا اور بادشاہ کی وہ شکار کی رینج سے نکل گیا، اور بادشاہ بھی کافی تھک چکا تھا، اور بادشاہ گھوڑے سے اتر کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، اور طوطا بھی آ کر اس پیڑ کے اوپر بیٹھ گیا اور بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ بہت تھکا ہوا تھا اور اسے پیاس نے بہت ہی زیادہ ستایا، اور بادشاہ یہاں وہاں دیکھنے لگا پانی کی تلاش میں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک چھوٹی سی نہر میں کچھ پانی نظر آیا۔ جو ہی یہ پانی کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھا کر پینے جا رہا تھا کہ اچانک جو ہی یہ منہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، طوطا آیا، اسی کا پالا ہوا طوطا آیا اور اس کے اڑتے اڑتے اس کے ہاتھوں کو ہلایا اور پانی نیچے گر گیا۔ ایسا ایک مرتبہ ہوا تو بادشاہ کافی پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ میرا وفادار طوطا مجھے پیاس سے تڑپ کر مار دینا چاہتا ہے، یا اس سے میری پیاس وہ دیکھی نہیں جا رہی ہے، یا یہ مجھے تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا تو بادشاہ نے نظر انداز کر دیا۔ دوسری مرتبہ بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے پانی اٹھانے کے لیے۔ جو ہی پانی اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے آیا، طوطا پھر آیا اور اڑ کر اس پانی کو پھر وہ زمین پر گرا دیا اس کے ہاتھوں سے۔ اب بادشاہ کو آہستہ آہستہ غصہ آنے لگا۔ بادشاہ نے تیسری مرتبہ ہاتھ پھیلائے، پانی لیا، اور منہ تک جب پانی آیا، ہاتھ جب پہنچنے والے تھے منہ تک، تب پھر طوطا آیا اور پانی نیچے گرا دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اور جب اس نے چوتھی مرتبہ پانی کے لیے ہاتھ پھیلائے اور منہ تک لایا تو طوطا پھر آیا۔ بادشاہ بہت غصہ ہو چکا تھا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور طوطے کا سر قلم کر دیا۔ جو ہی طوطے کا سر قلم کر دیا، یہ اپنی پیاس بھول گیا اور اسے اپنے طوطے کی موت کے غم نے گھیر لیا، اور اسے احساس ہوا کہ کاش یہ میں نہ کرتا، کتنے سالوں کا میرا یہ وفادار طوطا تھا، میں نے اسے کیوں مار دیا۔ ایسے روتے بلکتے یہ پیاس کو بھول کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ جو ہی یہ نہر کی طرف چل رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا مرا پڑا ہے، اور اس مرے پڑے اژدہا سے پیپ بہہ کر اس پانی میں جا کر مل رہی ہے جسے یہ پی رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ طوطا وہ میرا پانی بار بار زمین پر کیوں گرا رہا تھا، اور اسے یہ
پورا بھروسہ ہو گیا کہ وہ طوطا اصل میں میرا وفادار تھا، کیونکہ اس پانی میں جو ہے وہ زہر تھا اس اژدہا کا، اور طوطے نے مجھے مرنے سے بچانے کے لیے بار بار وہ پانی جو ہے گرایا، اور مجھے زندگی دینے کے لیے اس نے یہ کوشش کی۔ افسوس کہ میں نے اس کی قدر نہ کی، اور اس کی اس حرکت کو نہ سمجھتے ہوئے اپنا بیجا غصہ کیا، اور اپنے ایسے دوست سے محروم ہو گیا کہ جس کی وفا ہر ایک چیز سے جو ہے زیادہ تھی۔ اور پھر وہ طوطے کی لاش پر جو ہے ماتم کرنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے کاش میں تیری اس وفا کو سمجھ پاتا، میں کتنا بے رحم ہوں جو تو نے مجھ سے وفا کی، تو نے مجھ سے بھلائی کی، اور میں نے تیرا ہی جو ہے انہی بے رحم ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ تیری اس وفا کے بدلے تجھ سے اتنی بے رحمی سے پیش آیا، اور پھر وہ وہیں پر روتا رہا۔ دوستو یہ کہانی تو یہیں پر ختم ہوئی، لیکن ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جلد بازی میں وہ فیصلے کر لیتے ہیں جن کے بعد ہمیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔